پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا، دنیا داری کرتا تھا، بڑا مال، بڑی جائیدادیں، بڑا ڈیرا، بڑا کھانا پینا، بڑا آنا جانا لوگوں کا، بڑے پیسے۔ اچانک حالات کسی وجہ سے بدل گئے، کچھ ایسے معاملات ہو گئے کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا، جائیدادیں اجڑ گئیں، کیونکہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہو گیا تھا، اس لیے ہر چیز ضائع ہو گئی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہر چیز اس کی چلی گئی نا، وہ کبھی مسجد نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، وہ کبھی اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا تھا۔ اب جب سب کچھ چلا گیا، وہ سب دوست سجن جو اس شخص کے بڑے قریب تھے، وہ آہستہ آہستہ پیچھے ہٹنے لگے۔ 2-4 دن تو ادھار پیسے دیے، پھر کہنے لگے تو بیکاری ہو گیا ہے، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک۔ دور شہرت میں تو یاروں نے کیا یاد بہت، ساتھ آیا نہ کوئی کوچائے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہتے ہیں کہ ساری عمر ہی آٹا گدا تے لکھاں کتے پیرے، ہن وقت آیا تے محمد بخشا، کوئی بھی نہیں بیٹھا نیرے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ شخص الجھ گیا، تھک گیا، ہر طرف سے دھتکار دیا گیا نا، پھر اسے مسجد یاد آئی، سجدہ کیا اور کہنے لگا، اللہ کوئی نہیں میرا تیرے سوا، اللہ میں نے ساری دنیا دیکھ لی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا کہ جاؤ میرا بندہ جیسے کہتا ہے کر دو، یا اللہ میری مدد فرما۔ اللہ نے کہا، فرشتوں جیسے کہتا ہے ویسے کر دو۔ فرشتے کہنے لگے، یا اللہ ہماری جرأت تو نہیں ہے، لیکن یہ شخص ڈر کے نہیں آیا، یہ الجھ گیا ہے، پھنس گیا ہے، تب آیا ہے۔ یا اللہ یہ تیری محبت میں نہیں آیا۔ آواز قدرت آئی، فرشتوں تمہارا کیا خیال ہے، مجھے نہیں پتہ، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تمہیں تو اتنا پتہ ہے نا کہ مجھے آگے کی بات کا بھی پتہ ہے۔ فرشتے پوچھنے لگے، یا اللہ آگے کیا ہے؟ فرمایا، میں نے اسے نواز دینا ہے اور اس نے دوبارہ آنا بھی کوئی نہیں۔ دیکھیے کتنے بلند حوصلے ہیں پروردگار کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا وہ شخص تھا، چلا گیا لے کر اور پھر اپنے رب کو بھول گیا، پھر وہی ڈیرے، وہی دھوکے، وہی یارانیاں، وہی شان و شوکت، دنیا داری، وہی دوستیاں، وہی سارے معاملات، پھر الجھ گیا، پھر انہی معاملات میں پھنس گیا۔ کچھ وقت گزرا تو پھر حالات خراب ہو گئے، دوست سجن سب دور ہونے لگے، پھر رخ پھیرنے لگے، حالات پھر بگڑنے لگے۔ جب سارے دروازے کھٹکھٹائے تو دل میں چور ہے، پہلی دفعہ جب دعا کی تھی، کیا میں نے فراڈ ہی تھا، تو جاؤں کہاں؟ پھر آیا مسجد اور کہنے لگا، اللہ آج کے بعد نہیں کرتا، مہربانی فرما کر ایک بار نظر کرم فرما دے، اب نہیں کرتا۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا، دے دو جو مانگتا ہے۔ فرشتے کہنے لگے، اللہ ڈر کے نہیں آیا، الجھ کے آیا ہے۔ فرمایا، مجھے تو یہ بھی پتہ ہے کہ دوبارہ آئے گا بھی نہیں، لیکن اب وہ آ گیا ہے تو دے دو جو مانگتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 70 دفعہ آیا، 70 دفعہ ناپسندیدگی کا کام کیا۔ ایک دن پھر رات ہوئی تو رات کو اٹھا، اب الجھا ہوا نہیں تھا، مال ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اٹھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا، میں کتنا برا ہوں، خدا کے دروازے پر تب جاتا ہوں جب میں پھنس جاتا ہوں، اس کے آستانے پر تب جاتا ہوں جب الجھ جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب بیمار ہو جاتا ہوں، اس وقت جاتا ہوں جب تعویذ کی ضرورت ہوتی ہے، دعا کی حاجت ہوتی ہے، کتنا خود غرض ہوں میں۔ میرا اس شہر عداوت میں بسیرا ہے جہاں،
لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں۔ اٹھا پھر ترپا، جائے نماز بچھائی، نماز آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ خدایا تو عظیم ہے، میں ذلیل ہوں، تو بڑا ہے، میں عاجز ہوں، تیری کیا بات ہے، میں کچھ بھی نہیں۔ خدایا 70 دفعہ توبہ کی اور جھوٹی کی، خدایا تیرا کتنا بڑا حوصلہ ہے، تو نے ہر دفعہ ہی میری توبہ قبول فرمائی۔ خدایا آج میں لالچ لے کر نہیں آیا، آج تجھے راضی کرنے آیا ہوں، سچا ہو کر آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں کھولو نا ذرا آسمان کے دروازے، کہتے تھے نا کہ الجھ کے آیا ہے، پھنس کے آیا ہے، دیکھو سجدے میں گرا ہوا ہے، آج الجھ کے نہیں آیا، مجھ سے ڈر کے آیا ہے، آج میرے پیار میں آیا ہے۔ فرشتے کہنے لگے یا اللہ پہلے تو مال دیتا تھا، اب کیا دے گا اس بندے کو؟ تو میرے حبیب فرماتے ہیں، رب فرماتا ہے اب میں اسے دنیا میں عزت دوں گا اور قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کے اسے جنت عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، دیکھیے میرے اللہ تعالیٰ کی شان۔ اکبر اعلیٰ آبادی فرماتے ہیں مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، مصیبت میں بھی اب یاد خدا ہم کو نہیں آتی، دعا منہ سے نہ نکلی بس جیبوں سے عرضیاں نکلی۔